ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسا شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اس سے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ ان کا یہ قول، ان کا یہ نظریہ ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ جل جلالہ نے سود تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے یہ نصیحت پہنچ جائے اور وہ سود سے رک گیا ہو تو جو پہلے وہ سود کھا چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ میں سے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ حضرات ذی وقار، آج میں نے کلام مقدس کا تیسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 اور 73 تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اس کی تعریف، اس کی بزرگی، اور دوسرے نمبر پر درود و سلام کے انگنت کلمات رحمت للعالمین میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ تیسرے نمبر پر ہمیشہ کی طرح دعائے مغفرت، دعائے بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین اور بزرگان دین کے لیے جن کی کاوشوں سے اللہ کا دین ہمارے تک پہنچا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں لایا ہوں، قرآن مقدس کی 2 آیات تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت میری مدد فرمائے، اور پھر جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ خصوصی طور پر میری یہ دلی دعا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نکتہ چینی کریں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی بات پر اعتراض کریں، کوشش کریں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے قرآن کی ان دونوں آیات سے آپ سب حضرات جو موجود ہیں،
اخذ کر لیا ہوگا کہ آج کا میرا موضوع کیا ہے۔ یہ موضوع میں کیوں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس مضمون کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مقدس کی یہ 2 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان دونوں آیات سے پہلے ماقبل اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے جو لوگ ہیں، یعنی جو ایماندار لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے متعلق کافی گفتگو کی ہے کہ ان کے صدقے خیرات جو ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں، وہ کیوں خرچ کرتے ہیں، پھر صدقہ خیرات کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، مرنے کے بعد، قیامت کے دن۔ اور پھر وہ لوگ قیامت کے دن اپنے اس خرچ کیے پہ کتنے خوش ہوں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا پیچھے کافی ذکر ہے۔ اب اس کے بعد یعنی جو موضوع پیچھے آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، ان آیات میں ان کی ضد کا بیان ہے، ان کی مخالفت کا بیان ہے، یعنی سود کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ صدقات خیرات سے چونکہ آپس میں ہمدردی، مروت، اخوت، فیاضی پیدا ہوتی ہے، اور وہاں طبقاتی تقسیم کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس یہ جو سود ہے، اس سے شقافت قلبی، خود غرضی، منافرت، بے مروتی، بخل جیسی اخلاق رذیلہ پیدا ہوتی ہیں اور طبقاتی تقسیم بڑھتی ہے، اور بالآخر نتیجہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی عظیم فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اور یہی اشتراکیت جو کہ دراصل فتنہ پیدا کرتا ہے، آج کا یہ جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے سود کے متعلق، کہ سود کی قسمیں کیا ہیں، سود کے متعلق اس کی تعریف کیا ہے، اور پھر آخر پہ انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا سود کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر سود کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کیا ہیں۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو آج میرے اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ کوشش کروں گا جتنی باتیں ہو سکیں آج بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اگر مکمل نہ ہو سکی تو بقیہ باتیں آئندہ جمعہ میں بیان کی جائیں گی۔ یہ موضوع شروع کرنے کا مقصد کیا ہے وہ انشاءاللہ آخر پہ بتاؤں گا۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ یہودیوں کا قول تھا، وہ دراصل کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو سود ہے یہ بھی تو تجارت کی مانند ہے۔ جیسے ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، وہاں سے اس کو آمدن آتی ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنا پیسہ کسی کو دے دیتا ہے، اگلا کاروبار کرتا ہے، تو یہ بھی تجارت کی طرح ایک تجارت ہے، لہٰذا یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے۔ یہ قول کن کا تھا؟ یہودیوں کا تھا۔ اس وقت کے یہودی نبی علیہ السلام کے دور میں، خصوصاً آپ لوگ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہو، تاریخ مدینہ دیکھیں آپ تو پتہ یہ چلتا، بلکہ آج تک بھی یہی ہے،
شروع سے لے کر آج تک یہ جو ہماری معیشت ہے نا، یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ یہ تمہارا ڈالر اوپر جاتا ہے، تمہاری معیشت گرتی ہے، یہ سب وہاں بیٹھ کر وہ ڈورے ہلاتے ہیں، اور جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ اسلامی ممالک ہیں یا غیر اسلامی ہیں، سب ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور ان کی ڈوروں میں پرے ہوئے ہیں۔ اب ان کا قول کیا تھا کہ تجارت بھی تو سود، کیا نام ہے، وہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے نا، جیسے تجارت سے مال بڑھتا ہے ایسے سود سے بھی بڑھتا ہے۔ آج کل بہت سے مسلمان اسی نظریے کی نمائندگی کرتے ہیں اور سودی قرضوں کو، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سودی قرضے ہیں نا، یہ دراصل وہ سود نہیں ہے جن کا اللہ رب العزت نے جن کو ممنوع قرار دیا ہے۔ یعنی جیسا اس وقت کے یہودیوں کا قول تھا یا ان کا ذہن تھا، آج کے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا بھی یہی کیا ہے؟ خیال ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے نا، وہ تجارتی سود نہیں ہے، وہ ذاتی سود ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تجارتی سود، ایک ہے ذاتی سود، یہ دو قسمیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی ذات کے لیے کسی سے سود لیتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، زمانہ جہلیت میں اس کا دستور تھا، لوگ لیتے تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ وہ سود لے کے اپنی ذات میں استعمال کرتا، اور جب اس سے ہو پاتا وہ واپس کر دیتا بما سود اصلی رقم۔ تو اس وقت کے یہودیوں کا اور آج کے مسلمانوں کا جو سود خور ہیں، ایک ہی نظریہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ حرام ہے، اور آج کا مسلمان بھی سود خور یہی کہتا ہے یہ حرام ہے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ عام طور پہ صنعت کار لوگ، تاجر لوگ جو قرض لیتے ہیں بینک سے، کس کی غرض سے؟ تجارت کی غرض سے۔ تو اس وقت کے یہودیوں کو آج نام نہاد مسلمانوں کا جو سود خور ہیں، ایک ہی نظریہ ہے، کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے۔ نمبر ایک، کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ اس سود کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ یہ جو بینکوں سے لیا جاتا، کیا نام ہے، جو ذات کے لیے لیا جاتا ہے، اور سود خوروں سے عام طور پہ جو لوگوں سے لیا جاتا ہے اپنی ذات کے استعمال کے لیے، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا۔ ہاں، جو بینکوں سے لیا جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سود کے اندر ظلم ہے، اس سود کے اندر ظلم نہیں ہے۔ یعنی جو ذات کے لیے لیتے ہیں سود، اس میں ظلم ہے۔ جو تجارت کے لیے لیتے ہیں، کاروبار کے لیے لیتے ہیں، اس میں ظلم نہیں ہے۔ کیسے؟ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو سود لیتے ہیں نا، ایک تو اس میں دونوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے، دینے والے کی بھی اور لینے والے کی بھی۔ نمبر دو، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شرح سود ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ گوارا ہوتی ہے دونوں کو۔ لینے والا بھی کہہ دیتا ہے کہ لو جی اتنا میں سود لوں گا، مثال کے طور پر میں آپ کو ₹1,00,000 دے رہا ہوں، میں آپ سے 1,20,000 یا 25,000 یا 30,000 لوں گا۔ سود دینے والا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں ایسا کروں گا۔ فریقین پہ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ جو سود ہے لینا بینک سے یا کسی اور سے، یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے،
قرآن اس کو حرام نہیں قرار دیتا۔ یہ کن کا نظریہ ہے؟ جو اس وقت کے یہودی تھے ان کا نظریہ، اور آج کل کے مسلمان جو سود خور ہیں ان کا یہ نظریہ ہے۔ اب آئیے اس کا جواب سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ جو کاروباری سود ہے نا، بینکوں کا سود ہے، یہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ذات کے لیے لوگ سود لیا کرتے تھے، اپنی ذاتی یعنی استعمال کے لیے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ نبوی دور کے اندر بھی ایسی تجارتی سود موجود تھے۔ مثال کے طور پر سود کی حرمت سے پہلے صحابہ کرام میں سے بیشتر، آپ نے سنا ہوگا، نبی علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابی رسول جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب عطا کیا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تجارتی سود کا کاروبار کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اس دور میں عرب بالخصوص مکہ اور مدینہ میں ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا کاروبار ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہمسائے ممالک تھے ان کے اندر بھی اس سود کا رواج تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ جس سود کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ آج کی پیداوار نہیں ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھا جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے۔ اور میرا خیال ہے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو نبی علیہ السلام کا وہ خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں سے جو دوسرا خطبہ تھا اس سے ہٹ کر جو بات میرے اس خطبہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ بھی تھی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج میں تمام سودی کاروبار کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلا سود میں اپنے گھر سے اپنے چچا کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ اس وقت بھی ذاتی قرض لیے جاتے سود کے اوپر، اور تجارتی بھی قرض لیے جاتے سود پر۔ اب چونکہ قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے کس کا؟ ربا کا۔ قالوا انما البيع مثل الربا۔ اب یہ جو لفظ ربا ہے یہ دونوں پر، چاہے وہ ذاتی قرض لیا جائے یا تجارتی قرض لیا جائے، دونوں قسم کے قرضوں پر حاوی ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہنے کا مجاز نہیں ہے کہ بھئی یہ جو تجارتی سود ہے نا اس آیت سے اس کی حرمت خارج ہو جاتی ہے، نہیں، اس کی حرمت موجود ہے، چاہے وہ ذاتی ہے یا کاروباری ہے۔ اب چونکہ لفظ ربا استعمال ہوا قرآن کے اندر، ربا کے معنی کیا ہے؟ ربا کے معنی ہے زیادتی کے، اضافے کے۔ اب چونکہ وہ عرب لوگ تھے، عربی زبان جانتے تھے، تو اب اہل عرب اس لفظ کو ربا کو کب استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس لفظ کو اس مقام پہ استعمال کرتے جو زائد رقم لی جاتی کسی سے۔ کیا سمجھے ہو؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے قرض دیا، دوسرے نے لیا، اب جو قرض دینے والا ہے اس نے 1,00,000 روپیہ دیا، جب لینے کی باری آئی تو اس نے 1,00,000 اور 20,000 روپے لیے۔ یہ جو اضافی 20,000 لیے اس کے اوپر وہ کیا بولتے؟ لفظ ربا بولتے۔ معلوم یہ ہوا
کہ یہ جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے لفظ ربا استعمال فرمایا ہے، یہ وہ اضافی پیسہ ہے جو اصل رقم سے علاوہ لیا جاتا ہے، اور قرآن نے چونکہ اس کو ربا سے تشبیہ دی ہے، اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ اس زبان میں ربا عرب کے اندر، اور ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو سود کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، نزول قرآن کے وقت دو شکلیں تھیں۔ کس کی؟ سود کی دو شکلیں تھیں۔ نمبر ایک شکل تو یہ تھی کہ ایک آدمی کسی آدمی کو کوئی چیز بیچتا۔ طریقہ کیا ہوتا؟ مثال کے طور پر جی میں نے آپ کو یہ چیز دی ہے، وہ کہتا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نقد نہیں دے سکتا، لہٰذا کیا کرو، میں پیسے بعد میں دے دوں گا۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی ایسا چلتا ہے، آپ بازار میں ایک چیز لینے جائیں گے، خصوصی طور پر جو قسطوں کے کام کرتے وہ یہی کرتے ہیں۔ ایک موبائل ہے وہ 10,000 کا ہے، جب آپ اس کو قسطوں پہ لیں گے وہ 15,000 کا پڑ جائے گا۔ یہ انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ اب چونکہ ایک آدمی نے ایک چیز بیچی، خریدنے والے نے خریدی، یہ اس وقت کی دور کی بات میں کر رہا ہوں، طے ہوا فلاں مدت تک تم مجھے اتنے پیسے دو گے، یعنی جو اصلی رقم ہے وہ مثال کے طور پر 10,000 ہے، آپ نے مجھے 2,000 اضافی دینا ہے، 12,000 دینا ہے۔ اب جو یعنی شرح بھی مقرر ہو گئی، مدت بھی مقرر ہو گئی۔ اب جس وقت واپسی کی باری آتی تو لینے والا کہتا ہے جی میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا ٹھیک ہے یہ چیز تم رکھ لو، اب میں تمہیں مہلت بھی دے دیتا ہوں اور شرح میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب چونکہ پہلے اس کے پاس 10,000 کا موبائل تھا، اس نے 12,000 کا دینا تھا، اب مالک کے 12,000 ہو گئے۔ پہلے کتنے تھے؟ 10,000۔ اب جس نے دیا ہے قرض اس کے کتنے ہو گئے؟ 12,000 ہو گئے، مکمل ہو گیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب 12 کے اوپر پھر وہ شرح لگائے گا کہ اب 12 کے اوپر میں نے 15,000 آپ سے لینا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا اس وقت سود کا، اور عام طور پہ اس وقت کے یہودی اور آج کل کا مسلمان یہی کہتے ہیں، چونکہ یہ ظلم ہے جی۔ وہ کیا کرتا؟ بڑھتا جاتا، نہ وہ قرض ادا کر سکتا، نہ وہ چیز واپس کر سکتا، نہ اس کے سود میں کمی آتی، یہ سود در سود چلتا رہتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا، کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا، پیسے لیتا، وہ بھی یہی طریقہ ہوتا، مدت بھی مقرر ہو جاتی اور شرح بھی مقرر ہو جاتی کہ اتنے مہینوں بعد تم نے مجھے اصلی رقم کے علاوہ اتنی رقم واپس کرنی ہے، طے ہو جاتی دونوں کے درمیان۔ اب کیا ہوتا؟ اب یہی ہے، اگر وہ مدت کے اندر اتنے پیسے لوٹا دیتا، اصل بما سود، جان چھوٹ جاتی۔ اگر مدت کے اندر اس کو نہ لوٹاتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ جو اصل رقم تھی اس کے ساتھ سود کو جوڑ کر جو پہلے طے ہوا تھا مزید اس کو مہلت دی جاتی، اور کیا کیا جاتا؟ اس کی شرح بھی بڑھا دی جاتی۔ یہ دو طریقے رائج تھے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں قرآن مقدس نے جس طرف اشارہ کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو ختم کیا قرآن مقدس نے، یعنی جو تجارتی سود ہے، کاروباری سود ہے وہ بھی، اور جو ذاتی سود ہے وہ بھی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن مقدس نے تجارتی قرضوں کے مقابلہ میں یہی آیت پیش کی ہے جو بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ کون سی آیت؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ جو تجارتی سود ہے نا یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے تجارت کو تو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، لہذا جب اللہ نے حرام قرار دیا، میں آپ یا کوئی اور کسی کو اختیار نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اللہ کے فرمان کو کیا کرے؟ اس میں اونچ نیچ کرے یا اپنی مرضی کا کیا کرے؟ یعنی وہ ترجمہ کرے یا اس کی تشریح کرے۔
मालूम क्या हुआ, कुरान ने तिजारती सूद को हराम करार दिया इस आयत की रूह से। अल्लाह कहते हैं अल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, तिजारत हलाल है, सूद हराम है। नंबर 2, जो जात के लिए, घर के लिए अगर कोई आदमी सूद लेता था उस वक्त या आज, अल्लाह ने उसको भी हराम करार दिया। किस तरह? अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाते हैं यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह क्या करते हैं? सूद को मिटाते हैं और सदकात को अल्लाह बढ़ाते हैं। मालूम क्या हुआ, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों के लिए अलग-अलग लफ्ज इस्तेमाल किए ना, यानी एक तरफ तिजारत है, अल्लाह फरमाते हैं तिजारत के लिए कर्ज मत लो, सूद मत लो, या अल्लाह क्या करें? अल्लाह फरमाते हैं तिजारत करो, यानी कर्ज मत लो, सूद के ऊपर तिजारत करो। तिजारत का क्या तरीका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाते हैं उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मुजारबत करो, एक तरीका यह है कि इश्तराकियत करो, यानी मिलकर कारोबार करो। या तो ये है पैसा कोई दे, कारोबार कोई करे, नफा नुकसान के दोनों मालिक हो जाओ। ये अल्लाहुल बै, मिसाल के तौर पर मुझे कारोबार करना आता है, आप में से किसी को कारोबार करना नहीं आता। आप समझते हैं कि मैं कारोबार करूंगा तो पैसे जाया हो जाएंगे, आप मेरे साथ बात करते, मैं कहता हूं ठीक है जी मुझे कारोबार करना आता है, लिहाजा आप पैसे मुझे दे देते हैं, अब मैं उन पैसों से कारोबार करता हूं, अब नफा नुकसान जो है वो मुश्तरका है। नंबर 2, दोनों मिलके, आधे पैसे आप लगाए, आधे पैसे मैं लगा देता हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सारा कारोबार शुरू करूं, आपके पास भी नहीं है, अब हम दोनों मिलके कारोबार करते हैं। शरीयत ये कहती है, कुरान ये कहता है ये करो, यानी सूद को फेंको, साइड पे करो, उस पे लानत भेजो, मिलके कारोबार करो, या पैसा लेके कारोबार करो, दोनों खाओ। नंबर 2, जो जाती सूद है, कुरान कहता है यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदकात, ये उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मालदार हैं, जिनके पास पैसा है, अल्लाह फरमाते हैं शर्म हया करो, और जो तुम अपना फालतू पैसा किसी को देते हो और गरीब का खून चूसते हो, और इससे बेहतर है सदका खैरात करो और मुसलमान को दो, उनका खून ना चूसो, इजाफी पैसा है ना, ज़कात है दो, सदका दो। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, एक गरीब को इतनी ज़कात दो कि वो खुद कारोबार करे, आइंदा साल खुद ज़कात निकाले। और मेरा ख्याल है जितने मालदार लोग हैं ना, अगर सही ज़कात निकाले ना, अल्लाह की कसम है गरीब कोई नहीं रह सकता। तरीकाकार हमने क्या रखा है आजकल? तरीकाकार ये रखा है जिसके पास माल और दौलत है, लो जी खासकर खुसूसी तौर पर रमजान मुबारक में ज़कात निकालते हैं, गरीब बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं, अमीर ज़कात निकाल रहे हैं। तरीका क्या है? एक एक थैला आटे का, एक एक किलो घी का, यानी ज्यादा से ज्यादा एक आदमी के लिए 2-3 हजार का राशन और तकसीम कर रहे हैं। यार ये ज़कात है? नहीं। शरीयत ये कहती है अपने रिश्तेदारों में देखो, तुम्हारे मोहल्लेदार रिश्तेदार कौन कौन से गरीब हैं जो मांग के खाते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको पैसे दो, वो कारोबार करें ताकि आइंदा वो खुद ज़कात निकालें। लेकिन हम उनको ऐसा नहीं करते। क्यों? हमारी सोच ये होती है कि आज अगर ये गरीब है ना, अगर हम इसको इकट्ठे पैसे दे देंगे ये मालदार बन जाएगा, कल हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। नहीं, कुरान कहते ये गलत है। युर्बिस सदकात, क्या करो? ये जो सदके हैं ना तुम्हारे माल में बरकत डालते हैं, सदका करने से माल में इजाफा होता है, शरीयत ये कहती है। लिहाजा ये जो जाती कर्जा है या कारोबारी कर्जा है जो सूद पे लिया जाता है, कुरान की रूह से ये दोनों हराम है, हलाल नहीं है। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी आजकल जो सूद जो है ना, चूंकि इनकी जो शरह होती है वो मुनासिब होती है, दोनों रजामंद होते हैं, सूद लेने वाला भी और देने वाला भी। मेरा सवाल ये है कि अगर आप तारीख की किताबें उठाकर देखें, तफसीर की किताबें उठाकर देखें, तो हकीकत बात यह है कि आज तक
یہ شرح طے نہیں ہو سکی کہ کتنی شرح ہونی چاہیے، کتنا سود مناسب ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، اگر آپ مطالعہ کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب 2% سود کے اوپر بھی اعتراض ہوا کرتا تھا کہ نہیں یہ زیادہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کہتے تھے نہیں جی یہ زیادتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں اس شرح کو 29% تک لے گئے ہیں، اور پھر بھی کیا سمجھتے ہیں؟ مناسب ہے جی۔ اس وقت 2% مناسب نہیں تھی، آج 29% مناسب ہے، یہ کیسے؟ یعنی آج تک یہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ کتنی شرح ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی کیا نام ہے وہ جو کاروبار کرنے والے ہیں، خصوصاً یہ جو سود کا کاروبار کرنے والے ہیں، کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی متفق ہیں جی ہم سارے لوگ۔ دوسروں کو چھوڑ دیجئے، بینکوں کی بات کیجئے۔ کتنے بینک ہیں ہمارے پاکستان میں؟ کیا جتنے بھی بینک ہیں تمام بینکوں کی جو شرح سود ہے وہ برابر ہے؟ نہیں۔ نیشنل بینک کی اور ہے، حبیب بینک کی اور ہے، میزان بینک کی اور ہے، اپنے اپنے ان کی شرح سود ہے۔ تو پھر یہ مناسب کون سی ہے؟ کس شرح کو ہم مناسب سمجھے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک بینک ہے وہ 5% لے رہا ہے سود، ایک کیا نام ہے وہ 6% لے رہا ہے، ایک 8%، ایک 10%، ایک 15% لے رہا ہے، تو ہم کس کو کہیں کہ یہ مناسب ہے؟ کوئی مناسب نہیں ہے، سب غیر مناسب ہیں۔ نمبر 2، مناسب تو تب ہو جب یہ دیکھا جائے کہ جس کو سود دیا جا رہا ہے جب وہ کاروبار کرے گا تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ دیکھنے والی بات تو یہ ہے، دینے والے نے تو دے دیا، اب ایک آدمی نے کاروبار کرنا ہے۔ کاروبار کرتے وقت یہ دیکھیں گے کہ آیا جس آدمی نے یہ کاروبار کرنا ہے، یہ جو اس نے قرض لیا ہے بینک سے یا کسی سود خور سے، جب وہ کاروبار کرے گا تو اس کو کتنے فیصد نفع ہوگا۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جتنے فیصد اس کو نفع ہوا ہے، آیا جس نے قرض دیا ہے اس کو کتنے فیصد دیا جائے، اس پر بھی کسی کا اتفاق نہیں ہے۔ لہذا یہ جو قرض لینے اور قرض دینے کی شرح کہتے ہیں نا مناسب ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے، مناسب نہیں ہے، غیر مناسب ہے۔ لہذا اگر شرح مناسب ہوتی تو پھر بھی ایسا کام جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کئی لوگ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو سودی کاروبار ہوتا ہے نا، اس میں دونوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے، دینے والے کے بھی اور لینے والے کے بھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب نے یہ جو رضامندی کا اظہار کیا ہے نا، وہ حرام کاموں میں نہیں ہے، وہ حلال میں ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے 2 آدمی کاروبار کرتے ہیں، دونوں جب تک آپس میں جدا نہیں ہوتے تب تک دونوں ایک دوسرے کا سودا کیا ہوا ختم کر سکتے ہیں، اور جب تک دونوں رضامند نہیں ہوتے سودا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حلال کے کاروبار میں کہہ رہا ہوں، سود کا کاروبار نہیں ہے۔ یہ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک آدمی چیز بیچ رہا ہے، دوسرا خرید رہا ہے، دونوں کے لیے رضامند ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں رضامند نہیں ہے سودا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کسی جگہ پہ نکاح کرتا ہے، وہاں بھی یہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ دونوں میں سے اگر ایک رضامند نہیں ہے، نکاح نہیں ہے۔ یہ حلال کاموں میں رضامندی ہے، حرام کاموں میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کسی جگہ پہ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں رضامندی سے زنا کرتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ کوئی بھی جائز قرار نہیں دے گا، کیونکہ وہ حرام ہے، چاہے وہ رضامندی سے کیوں نہ ہو۔ لہذا یہ جو سودی کاروبار ہے، بقول ان لوگوں کے جو اس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں کہ دیکھو جی چونکہ آپس کی رضامندی ہے لہذا رضامندی سے حلال ہو جاتا ہے، نہیں، رضامندی سے حلال نہیں ہو جاتا، حرام حرام ہی ہے۔
چاہے اس کا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کثیرہ فقلیلہ حرام باب ما سکر، یعنی شراب کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شراب تھوڑی ہے یا شراب زیادہ ہے، حرام ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے جی یہ تو مٹکا ہے، یہ حرام ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے چلو گلاس میں تھوڑی سی دے دو، میں ذرا چکھ لوں، ذائقہ تو ٹیسٹ کروں کیسے ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یعنی اگر مٹکا حرام ہے تو آدھا گلاس بھی حرام ہے، ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی نہیں جی چونکہ آپس کی رضامندی ہے لہذا یہ حلال ہے، آپس کی رضامندی حلال کاروبار کو کیا کرتی ہے؟ جائز قرار دیتی ہے، نکاح کو جائز قرار دیتی ہے، لیکن ایک حرام کام کو رضامندی جائز قرار نہیں دیتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ظلم ہے اور ظلم حرام ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ شروع میں نے بیان کیا، کچھ لوگ اس وقت ذاتی گھر کے لیے سود لیتے اور پھر وہ سود در سود ہوتا جاتا، تو کہتے چونکہ اس میں ظلم ہے، اس میں ظلم نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس کے الفاظ سے یہ جو پیچھے قرآن کے الفاظ چلے آ رہے ہیں، اس کے سیاق و سباق سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معاملات ہے نا، سودی کاروبار ہے نا، اس پہ ظلم والی کوئی بات نہیں ہے۔ چاہے وہ کوئی ظلم کرے یا نہ کرے، وہ حرام ہی ہے، حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب ایک آدمی قرض دیتا ہے نا، دوسرا لیتا ہے، اب لینے والا کیا کرے؟ ظلم نہ کرے۔ لینے والا کیا ظلم کرتا ہے؟ مثال کے طور پر اب پتہ چل گیا کہ سود دینا حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، اب یہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، اب میں نے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے، نہ سود دینا ہے نہ اصلی رقم دینی ہے، کیونکہ اصلی رقم آپ سمجھ لیجئے پہلے لے چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی لاکھ روپیہ دیتا ہے کسی کو، وہ قسطوں پہ لیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں یہ چیزیں، اب وہ اصلی رقم لے چکا ہے اور سود در سود آگے بڑھتا گیا، تو اب دینے والا کہتا ہے کہ نہیں جی اب میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ ظلم نہ کرو، ان کی جو اصلی رقم ہے نا اس کو واپس کرو، سود نہ دو لیکن اصلی رقم واپس کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ سود در سود کرتے جاؤ تو ظلم ہے، سود حرام ہے، اگر یہ نہ کرو تو پھر حلال ہے، نہیں، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ ظلم ہے کہ یہ جو مالدار ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا جو فالتو پیسہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ صرف اپنے پیسے میں اضافہ کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے پیسے میں اضافہ ہو۔ اصل یہ ظلم ہے، چاہے وہ شرح کم ہو یا زیادہ ہو۔ حضرات ذی وقار، ٹائم ختم ہو گیا ہے، موضوع شروع کیا تھا سود کے متعلق، اس کی نقصانات کیا ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے لیے وعیدیں کیا ہیں، یہ سارا کچھ بیان کرنا تھا، لیکن ابھی چند ابتدائی باتیں صرف سود کے متعلق کہ سود کی حقیقت کیا ہے، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ باتیں آئندہ جمعہ میں بیان کی جائیں گی، یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ جو اس کے ساتھ جو باتیں طے ہیں اس موضوع کے ساتھ، دعا کیجئے اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سننے کی پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔